والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا غوثنا وغياثنا مستغيثنا نورنا ونور إيماننا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیدی و مرشدی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑواں احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسان بنا کے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے۔ تو برادران اسلام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات میری دعا پہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا
کروڑا بار دیگر احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ یہ ماہ مکرم بڑی ہی عظمتوں اور حفاظتوں کا حامل ہے۔ اس کے دن اور رات ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج چوتھا روزہ ہے اور 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ النساء العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارک سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ خصوصاً آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم کو امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنائے۔ بالخصوص فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی جو آئے روز شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم کا صدقہ ہمارے فلسطین بھائیوں پہ اپنا خاص فضل نازل فرمائے اور ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس بات پہ کہ میں نے تمہیں دین اسلام عطا فرمایا کہ مجھے کوئی اجرت دو، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کفار اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح تک اسی توجہ میں رہتے کہ اللہ کی ساری مخلوق کفر کے اندھیروں سے نکل کر دین اسلام کی روشنی سے روشناس ہو جائے۔ اسی محنت و مشقت میں میرے اور آپ کے آقا مولا دن اور رات کا سفر طے فرماتے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری کوئی کاروبار نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی جائے۔ تو صحابہ نے پروگرام لگایا، تو اسی موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے پیارے محبوب، آپ ان سے فرما دیجیے کہ میں نے تمہیں دین اسلام عطا فرمایا
تم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، میں نے دین اسلام کی روشنی تمہیں عطا فرمائی، تم جہنم کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار ہو گئے، لیکن یہ سارا کام میں نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا، سرکار کی اہل بیت سے محبت اتنی ہی ضروری ہے جس طرح جسم اور کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب سرکار کی اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر تشریف فرما کے آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اپنی چادر مبارک میں بٹھا لیا، جناب علی شیر خدا کو بلایا، اپنی چادر میں بٹھایا، حسنین کریمین کو بلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوپر لی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ میرے اور آپ کے آقا مولا کی لخت جگر ہے۔ آپ کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد رسول اللہ کو راضی کیا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، جس گھر میں عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے، اگرچہ اس گھر میں آسائشیں نہ بھی ہو، وہ عورت اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں عورت غیر تربیت یافتہ ہو، اگرچہ کائنات کی ساری نعمتیں اس گھر میں ہو، وہ گھر اس عورت کے کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی مثال پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس گھر میں عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے وہ گھر جنت کی مثال بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں جن میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور آپ کی چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی جس طرح ہمیں سرکار کی چھوٹی بیٹی کا پتہ ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹیوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی یہ بڑی تینوں بیٹیاں جلدی وفات پا گئی تھی، جس طرح بیٹے غالب ہونے سے پہلے وصال کر گئے تھے۔ بیٹیاں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار کے ساتھ آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے محبت بھی کھول کے فرمائی، اور بیٹی کی تربیت کرنے کا حق بھی سرکار نے عطا فرما دیا۔ آج تو ہر بندہ تقریباً اپنی بیٹی کے ساتھ کھل کر محبت کرتا ہے،
قرآن کہتا ہے جیسا وقت بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو فرمایا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ لوگوں میں نہ بیٹھتا، وہ سمجھتا یا مر جانا بہتر ہے یا اس بچی کو زندہ سرگور کر دینا یہ بہتر ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتی ہے۔ فرمایا جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اسے بیٹی کی صورت میں انعام عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے محبت فرمائی اور اتنی محبت فرمائی کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جب تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی سیدۃ النساء العالمین تشریف لاتی، میرے آقا اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور میرے آقا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، سارے مومنوں کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ نے ایک حدیث پاک نقل کرتی ہیں، جس کو صاحب مشکات نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرے گا وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے محمد رسول اللہ کو راضی کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہمیں ایک بات کو بتائیں۔ پوچھا، آپ نے بتایا کہ پوچھو۔ دوسرے والے نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بندوں میں، آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے آقا مولا سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار جناب علی شیر خدا کے ساتھ فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت فرمائی، اور آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کے دشمن تلاش کرتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے غلام دیکھنے چاہیے کہ اس کے غلام کون ہے۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم حاج کی والے ایک وقت کے بہت بڑے خطیب ہوئے ہیں۔ آپ کسی جگہ کتاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک صاحب نے سوال کیا، وہ پوچھنے لگا حضرت ہمیں یہ تو بتائے کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوال نہ کرو، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر بھی اس نے رہنمائی فرمائے۔ آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑ دے۔ مرید ساتھ ضد کر گیا، کہتا حضرت کوئی نہ کوئی تو رہنمائی فرمائے۔ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جو نبی کی بیٹی ہے وہ افضل ہے صدیق اکبر کی بیٹی سے۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ زوجہ ہیں جناب علی شیر خدا کی، اور جناب عائشہ آپ زوجہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آئندہ گھر جا کے نکال لینا، بس جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تم سرکار کی اہل بیت سے محبت کرو، آپ کو دشمن تلاش نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر فرماتے السلام علیکم، کیا ارشاد فرماتے؟ سارے بول کر کیا ارشاد فرماتے؟ السلام علیکم۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، میرے آقا جب بھی کسی صحابی کے ہاں بھی جاتے تو آپ جا کر السلام علیکم فرماتے، اگر اندر سے جواب آ جاتا تو سرکار داخل ہو جاتے، ورنہ سرکار واپس آ جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کہا السلام علیکم، اندر سے جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم، جواب نہ آیا۔ میرے آقا واپس مڑے، جیسے ہی میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا وہ صحابی بھاگتے ہوئے آ گئے، عرض کیا حضور تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، میرے سلام کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابی عرض کرتے حضور جب آپ فرما رہے تھے السلام علیکم کہ تم پر سلام کی ہو، میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا سلام کی فرما رہے ہیں، اللہ سلام کی نازل فرما رہا ہے، میں اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے جب سلام کرنا ہوتا سلام کرتے اور میرے آقا اس وقت تک دروازے پہ کھڑے رہتے جب تک آپ کی بیٹی فاطمہ دروازے پہ تشریف نہ لے آتی۔ فرماتی ہے کہ آپ دروازے پہ جاتی، بابا کا ہاتھ پکڑتی، پھر آپ کو گھر لے کر آتی۔ فرماتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو محبت فرماتے، شفقت فرماتے، اس سے باتیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، میرے آقا بڑے بڑے جواب عطا فرماتے۔ محدثین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کا دست اقدس پکڑ کر آپ گھر میں تشریف لائی، میرے آقا نے اپنے پہلو میں بٹھایا، شفقت فرمائی اور ایک چھوٹی سی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا جان میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی؟ کیا سوال کیا جی؟ میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی؟ قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ ان قریب میرا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، پھر جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار بھی تجھے بنائے گا اور جنت کے اندر میرا رب کے حجاب تجھے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ میرا رب تجھے تمام جنت کی عورتوں کی سردار بھی بنائے گا اور جنت میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ جناب خدیجہ کبریٰ سے روایت ہے اور ابھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال سے کچھ دن پہلے یعنی میرے آقا بچپن میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ یہ راز و نیاز بچپن سے لے کر آخر تک جاری رہا۔ آپ نے فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی، میرے آقا نے اٹھ کر استقبال فرمایا۔ کیا کیا جی؟ سارے بولے کیا کیا؟ اٹھ کر استقبال فرمایا، اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور بٹھا کر باتیں شروع کروا دی۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں کچھ کھانا بنا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ
السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی ہے جس سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں پھر سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسکرانا شروع کر دیا. جب سرکار نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے کہتے میں نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ مجھے یہ تو بتاؤ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ آپ نے فرمایا اما جان یہ میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. میں سرکار کی ظاہری حیات میں آپ کو نہیں بتا سکتی. کہتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سرکار کی طبیعت ناساز ہو گئی. پھر کچھ دن کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا. کہتے میں نے پوچھا فاطمہ مجھے یہ تو بتا تو نے کہا تھا کہ یہ راز میں سرکار کے ہوتے ہوئے نہیں بتا سکتی. مجھے بتا تو صحیح اس دن بات کیا ہوئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اما جان اس دن جب میں سرکار کی بارگاہ میں آئی تو سرکار نے میرے کان میں کہا بیٹی فاطمہ اب وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہونے والی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں. کہتے میں نے رونا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا بیٹی تو نے پریشان نہیں ہونا میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جس کا وصال ہوگا اور مجھے آ کر ملے گا میری بیٹی فاطمہ وہ تو ہی ہوگی. آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. کتنی محبت ہے باپ اور بیٹی کی. باپ کہہ رہا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے بعد سب سے پہلے تیرا وصال ہوگا اور تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. بیٹی مسکرا رہی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا رب تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بھی بنائے گا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں میرے اور آپ سے آقا مولا اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اتنی محبت کہ حضرت بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے کہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی عمر ہے گھر سے پہلی دفعہ نکلی. کسی نے پوچھا کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ یہ تو بتائیں آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے کب نکلی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 5 سے 6 برس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ رستے میں ایک اونٹ دیبا پڑا تھا اس کی اوجری باہر پڑی تھی. اس نے کہا کہ اٹھاؤ اور لا کر محمد رسول اللہ کی قبر پہ رکھ دو. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اس اوجری کو سرکار کے کندھوں پہ رکھ دیا. اب میرے آقا سجدے میں ہیں. کسی نے گھر جا کر بتایا اے اہل بیت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوجری پڑی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا 6 سال کی عمر ہے. اپنا چہرہ ڈانپا دوپٹہ لیا اور باغتی ہوئی حضرت کعبہ میں پہنچی. دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے اور میرے آقا کے اوپر اوجری پڑی ہے. قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کے غلاموں کے اوپر کہ آپ ننھے ننھے ہاتھوں سے سرکار کے سر انور سے اوجری اتار رہی ہے. میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے کنویں پہ لے گئی. اب سرکار کی زلفیں دھو رہی ہے. میرے آقا خاموش کھڑے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ فرما رہی ہیں یا اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما جو میرے بابا محمد رسول اللہ کو تنگ کرتی ہے. میرے باتوں پھر کائنات عالم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے پھر ان کی عید سے عید بجا دی. ان کفار کے سر کو تن سے جدا کر دیے. میرے بھائیو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا
سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا، جب آقا سفر پہ جاتے تو سب سے آخر پہ اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کر جاتے، یعنی سب سے مل کر آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے آتے تو آتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول رہا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آ رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا استقبال کے لیے کھڑی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، گھر میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی فاطمہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، اسے بوسہ دیا۔ آپ تھکے ہوئے تھے، عرض کیا بجان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ دن رات محنت و مشقت کرواتے ہیں کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لوگ طرح طرح کی آپ کو تکالیف دیتے ہیں، حضور کبھی آرام بھی فرما دیا کرے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں اس وقت تک آرام نہیں کر سکتا جب تک میں توحید کا اعلان کائنات کے ذرے ذرے تک نہ پہنچا دوں، اس وقت تک میں آرام سے نہیں رہ سکتا۔ میرا مشن بہت بڑا ہے، میں نے کائنات عالم کو بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ میرے آقا دن رات مشقت کرتے۔ جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کو سرکار کی امت کے ساتھ بھی محبت ہو گئی۔ پھر میرے غلام کے آقا مولا کی بیٹی ہر رات اللہ کی عبادت کرتی اور اپنے آقا کی امت کی بخشش کی آپ دعا فرمایا کرتی تھی۔ یہ آپ کا حال تھا کہ اکثر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ تو نے بڑی چھوٹی باتیں بنائی ہے، فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا لیکن میری رات ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اس قدر محبت تھی کہ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تیرے حالات کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے قبیلے کے بااختلاف روایات 3000 یا 6000 لوگ ہیں اور ان سب لوگوں میں سب سے غریب آدمی جو ہوں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق مدد فرمائی، جن میں جناب علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنا بابا مبارک اتارا، اس صحابی کو عطا فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس صحابی کو لے کر باہر نکلتے ہیں، کھانے کا پوچھتے ہیں تو کھانا نہیں ملتا، بالآخر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ عرض کیا کہ میں آپ کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا بی بی صاحبہ ایک قبیلہ بنو سلیم کا شخص آیا ہے، اس نے آ کر کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا، اب اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، البتہ تو ٹھہر جا، یہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، یہ میرا چکر نہیں لیتا، میرا بستر لے جا۔ ابھی محلے کے اندر شمعون نامی ایک یہودی ہے، اس کے پاس چلا جا کر کہنا یہ بستر رکھ لے اور اس کے بدلے کچھ جو کچھ شہد کچھ اناج دے دے۔ اب سلمان فارسی وہ بستر لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس کے بدلے میں تو اناج دے دے۔ شمعون یہودی پوچھنے لگا کہ اے سلمان یہ چادر کس کی ہے؟ اتنی حسین چادر، اتنی خوشبودار چادر تو مجھے دے کر اناج وصول کر رہا ہے۔ حضرت
حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ شمول یہ چادر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی ہے. اس نے کہا کیسے لینے آئے ہو؟ سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک کافر آیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے کھانے کے لیے ضرورت ہے. آپ جب یہودی نے وہ چادر پکڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا سلمان تجھے جو چاہیے لے جا، غلہ بھی لے جا، اناج بھی لے جا، شہد بھی لے جا، اور یہ بستر بھی واپس لے جا، اور جا کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہنا کہ آپ کی چادر میں آج وہ کمال کیا ہے کہ میں کئی سالوں سے یہاں مدینہ منورہ میں رہ رہا تھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھتا تھا، لیکن میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا. آج میں نے تورات کو صبح پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی تو کیا بات ہے، لیکن جو آپ کے گھر والے ہوں گے وہ خود پوجے رہ کر اپنے غلاموں کو کھانا کھلایا کریں گے. تو میرا بستر میں نے آپ کو واپس کرو اور ان سے کہنا کہ یہ وصول بھی فرما لے، مجھے پتا وہ وصول نہیں کرے گی، کہنے کہ اپنا بستر بھی لے لیں گے، ناج بھی لے لیں، اور ساتھ عرض کرنا بی بی صاحبہ میں آپ کی چادر کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر دارا اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. یعنی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ یار ہر گھر میں دیکھو، ابھی کورٹ کچہری میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ کیسز یہ فیملی میٹر چل رہے ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت نہیں بتائی کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کا کردار کیا تھا. ایک عورت کے لیے 3 کردار بڑے اہم ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر کسی کی بیوی ہوتی ہے، پھر کسی کی ماں بنتی ہے. اگر سیدہ خاتون جنت کو دیکھا جائے، اگر آپ بیٹی ہیں تو اس کملی والے کی بیٹی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا میرا محبوب سارے جہنم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اگر دیکھا جائے بیوی تو آپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی ولی ہے اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک جناب علی شیر خدا کا غلام نہیں بنتا. آپ کا تیسرا کردار کہ آپ ایک بہترین ماں بن کر آپ نے وہ کام سر انجام دیے کہ کائنات آج بھی پریشان ہے کہ 29 سال کی عمر میں وہ انقلاب عطا کر دیا کہ کائنات کی تاریخ مثال بیان کرنے سے قاصر ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال 29 سال کی عمر میں ہوا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 29 سال کی عمر میں ہوا، جس میں آپ بہترین بیٹی ہیں، بہترین زوجہ ہیں. اور اگر ماں دیکھا جائے تو آپ نے وہ بیٹے پال کر کائنات کو دیے ہیں کہ کائنات میں ان کی مثال آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حضور ناز اپنی عقیدت کا ہتھیار اس طرح پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فاطمہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اگر آپ کے بابا کی شریعت کا پاس نہ ہوتا تو علامہ اقبال جیسا شخص آپ کی قبر کا طواف کرتا اور آپ قبر کے سامنے آ کے ماتھا ٹیکتا. لیکن میرے پیروں میں تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر ہے کہ سوائے اللہ کے کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں آج ہماری بیٹیوں کو یہی پریشانی ہے کہ یار سسرال کے اندر کام بہت زیادہ کروایا جاتا ہے. میرے بھائی کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں
سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ شان والی ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی، پانی خود نکل لاتی، اپنے گھر میں چکی خود پیستی، اور ایک دفعہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ مجھے ایک غلام عطا فرما دے تاکہ میرے گھر کے کام کاج کر دیا کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھ سے زیادہ جو صبح والے طالب علم ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، بیٹی فاطمہ ایسے ہی کام چل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ کام تو کر لیا کر، اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ دور فرما دیا کرے گا۔ آج تسبیح فاطمہ کے نام سے ہم سب واقف ہیں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ بھی دور فرما دیا کرے گا اور تمہیں صحت والی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کسی نے کہا تھا کہ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا کرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت نے کہا تھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت میں لاکھوں سلام۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ مقام ہے کہ فرمایا کائنات میں کسی دوسرے کو یہ مقام حاصل ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین آپ ہمیں ایک بات تو بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضور کو کس کے ساتھ تھی؟ فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ محبت تھی، اور مردوں میں آپ کے شوہر نامدار جناب شیر خدا کے ساتھ محبت کی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت ہمارے لیے فرض اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، فرمایا جو بندہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کے دل میں سرکار کی اہل بیت کی محبت ہو، فرمایا دنیا میں جیسا بھی وقت گزر کے گیا کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اللہ اس کا شمار شہداء میں فرمائے گا۔ اور فرمایا من ماتا علی کفر آل محمد ماتا کافرا، اور فرمایا جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں سرکار کی اہل بیت کا قوت ہو، فرمایا اگرچہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، تہجد گزار ہو، مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان پر جائے، اگر دل میں سرکار کی اہل بیت کا قوت ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر جو ہوگا وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور فرمایا اگر تم دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو میری اہل بیت کے ساتھ لگ جائیں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں نے تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا حضور کون سی ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یہاں تک کہ حوض کوثر میں یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کا بھی حق ادا کیا، اپنے باپ کی خدمت کا بھی حق ادا کیا، اور کائنات کو جو بیٹے پاک کے آپ نے عطا فرمائے، کائنات میں ان بیٹوں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ باتیں ہم اپنے گھر جا کر کریں، اور خصوصاً یہ باتیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے والی ہے، اپنی بہنوں کو سمجھانے والی ہے، نہ کہ یہ باتیں اپنی بیویوں کے ساتھ ضرور کریں،
لیکن ان چیزوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے تاکہ کل کو جب وہ کسی کے گھر جائے تو کسی کے گھر کو جا کر جنت نما بنا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کائنات کی ہر چیز موجود ہو لیکن غیر تربیت یافتہ اگر عورت آ جائے کائنات کی سب نعمتیں ہوتے ہوئے بھی وہ عورتیں اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کی مولا مدد فرمائے اور ملک پاکستان کے خیر فرمائے. آمین. وبا علیہ